احباب اہل بیت، مومنین محترم کویت، قابل سر احترام سادات و غیر سادات، ینگ اینڈ اولڈ، مہمانان ابی عبداللہ حسین، مہمانان سرور کاروان حریت، عزاداران کربلا، خدا بند ذوالجلال آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور یہ عشرہ قربت اللہ ہم یہ نیت بنا لیں کہ بہت کافی وقت ہو گیا، ماشاءاللہ ہم عزادار بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، تو اس سال ہم قربت اللہ نیت یہ کر لیں کہ کچھ فرامین معصومین جو ہے وہ ہم سوالیت کے طور پر یاد رکھ لیں، تاکہ کل جب ہمارا وقت آخر آئے اور امام کا سامنا ہو تو ہم کہہ سکیں کہ مولا ہم آپ کا یا آپ کے کسی جد کا فرمان ساتھ لائے۔ اور میں نے پوچھا آپ کی انتظامیہ سے کہ آپ کا کوئی خاص ٹاپک، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے فضلاء، اجلا، خطباء، بڑے انٹرنیشنل نام یہاں سے گزر چکے، اور آپ کی عادت ہے ماشاءاللہ اچھے سے اچھا، خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، تاکہ آئندہ بھی اچھے اچھے لوگوں کو بلاتے رہیں۔ اور یہ ابھی میں سن رہا تھا، کسی عزیز نے کہا کہ یہ جتنا ہمیں علم ہے یہ اس مجلسوں کی دین ہے، کہیں ایسا کوئی لفظ کسی کے منہ سے نکلا، تو یہ واقعا بات میں دام تو ہے، اور لے دے کے ہمارے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ اسی مجلسوں میں سے ہم اپنی علمی پیاس بجھائیں، اس لیے کہ ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حوضہ ہے علمیہ میں جا کر اتنا وقت خرچ کرے، تو کیا وہ جو جاتے ہیں وہ بھی واجب سمجھ کر جاتے ہیں، خوشگزاری کے لیے نہیں، قرآن مجید کا حکم مان کر آپ کی نمائندگی میں وہ جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں، اور آپ کو پھر آ کر وہ ریپیٹ کرتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تاکہ اس سے پھر ہماری پیاس بجھتی ہے۔ اور مجھے اچھا لگا کہ اس شاعر کو خدا ذوالجلال جزا دے جس نے یہ لکھا کہ یہ انہی مجلسوں کی دین ہے۔ اگرچہ دشمن نے بہت کوشش کی اس کو پلوٹ کرنے کی، اس میں بہت ساری چیزیں مدغم کرنے کی اور اس کو غلیظ کرنے کی اور مشتبہ کرنے کی، پر پھر بھی محمد و آل محمد کی کرم نوازی کہ وہ اپنے یتیموں پر، اس لیے کہ آپ لوگوں کو ہمیں آل محمد کا یتیم کہا جاتا ہے، اور فقہاء اعظام مراجع کو ایتام آل محمد کی نگران اور اولیاء کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رحم کر ان پر، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو ہمارے یتیموں کا دھیان رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے یتیم کون ہیں تو فرمایا ہمارے پیا، اور آپ کو معلوم ہے کتنا مقام ہے امام صادق کا یتیم ہونا، آپ اپنی قیمت اور ویلیو کو جانتے تک بھی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ، اور خدا شاہد ہے کہ ان الحسین ينظر الى زواره ومحبيه من جمیل العرش، یہ اتنے کریم ہیں کہ عرش کے دائیں اس طرف سے اپنے ہر ایک محب کو اور ہر ایک زوار کو تھارلی بڑے دقت سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ معمولی نہ سمجھیں کہ کون ہے جو ہمیں
گا، حسین آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم نے آپ کی انتظامیہ سے پوچھا کہ کوئی خاص ٹاپک، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جو مبلغ آتا ہے یا مقررات ہے اسی پہ چھوڑتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بہاف پہ یہ طے کیا کہ اس عشرے کو ہم انوکھا بنانے کے لیے اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مفید بنانے کے لیے اور صرف بابا سے ہٹا کے تھوڑا علمی بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ کہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے اور ایسا بھی نہیں ہوگا خوش آپ کو تھوڑے ہی ماریں گے، اس میں آپ کی واہ بھی شامل ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ ایک دو دن کے بعد اگر یہ پسند نہیں آیا تو وہ واہ بھی ہمیں آتا ہے، وہ بھی کر دیں گے، پر میرا خیال یہی کہتا ہے اور گمان اسی بات میں ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی، اس لیے کہ وہ تو سارا سال سننے کو ملتی ہے، لیکن یہ قربت ہے اللہ۔ میں نے کہا نیت کر کے دیکھیں پھر ادھر سے سپورٹ کیسے آتی ہے کہ ہم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ڈیڈیکیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس دفعہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس جیب میں رکھنے کے لیے آئے ہیں، اور صرف ایسے نہیں کہ آئے ہیں اور سن کے اچھا لگا باتیں بابا کی اور اس کے بعد نیاز دی اور چلے جائے گی، نہیں، بلکہ ہم ذخیرہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جب امام مظلوم کربلا کا سامنا ہو جائے تو ہم کہیں کہ مولا فلاں سال میں ہم نے آپ کا وہ فرمان جو ہے وہ پلے باندھ دیا۔ تو انشاءاللہ آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ توجہ کریں گے اور یقیناً کرتے ہیں، میں زیادہ اسٹریس نہیں کروں گا اور آپ کو زیادہ مجبور بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ انسان ہے تو جب آ گیا تو اس کی مطلب ہے کہ توجہ سے ہی آیا۔ میری عادت بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر دیکھو تو ادھر دیکھو تو ادھر توجہ کرو، نہیں، آپ بالکل ریلیکس بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ باتیں خود بخود مجبور کریں گی کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ میں نے پہلے ایڈریس دے دوں، آیت نمبر 111 سورہ مبارکہ توبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 111 سورہ مبارکہ توبہ۔ اب جب گھر جائیے گا یا جب بھی آپ کو وقت ملے تو اس کو قرآن مجید کو کھولیے، اور آپ عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں یا عربی میں بھی ملیں اور آپ کے اور ترجمے بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اب میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، اور دعویٰ جو ہے وہ بلا دلیل ہو تو بھلا لگتا ہے، لیکن دعوے کے ساتھ اگر دلیل پیش کر دی جائے تو وہ مدلل بات ہر منطق سمجھنے والا اور صاحب عقل بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری ہونے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پہلے میں ایک بریکٹ کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارا سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، یہ ہے، اور اگر آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب آئی کب تھی؟ تقریباً 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال پہلے جو گزشتہ تھا وہ تو اس میں موجود ہے، اس نے بتا دیا، اور اس دفعہ 23 سال میں پیغمبر اکرم پر بھی جب نازل ہوتا رہا تو بھی ٹائم ٹو ٹائم صحابہ کرام کو باتیں پتہ چلتی رہی۔ کیا خیال ہے لوگوں کا اور آپ کا کہ بس اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ اگر آخری ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ پھر اس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے اس میں اس ساری کائنات کا علم اور اس کی خبریں بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ تو جب اب دیکھیے نا کہ میں اس لیے آپ کو اس ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی جب بھی محرم الحرام قریب آتا ہے تو مظلوم کربلا کے خلاف، کربلا والوں کے خلاف آرٹیکلز، مضمون اور خبریں اور یہ چیزیں، اس میں دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے اور فعال ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کے مطلب اظہار خیال کیے
کیے جاتے ہیں اور اذانوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو میں اس بات میں پہنچا کہ ہم کیوں نہ ہو ایسا کہ ان چیزوں کے جواب قرآن مجید سے دیے جائیں. اور ایسا نہیں صرف چھوڑ جائے باتیں، بلکہ ہر روز آپ جا کے چیک کریں گے کہ یہ اچھا پھر نئی آیتیں ہم نہیں لائیں گے کہیں سے کہ جی وہ تو نازل ہوئی اور جب حضور کا انتقال ہوا اس کے بعد وحی ختم اور بات ختم. الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. تو وہ تو سب کچھ نازل ہو گیا، اب نئی آیت تو بھرتی نہیں کی جا سکتی، پر وہ جو نہیں بتایا گیا اور چھپا کے رکھا گیا اسے کم از کم انویل کیا جا سکتا ہے اور سامنے لایا جا سکتا ہے. ہم یہی کام کریں گے کہ آپ اور ہم مل کر اس کو نام آپ دے لیں کہ اس کا ٹائٹل ہم کیا رکھیں گے، موضوع کہ مقدمہ کربلا کہہ سکتے ہیں یا کربلا والے قرآن مجید کی نگاہ میں کوئی بھی آپ ٹائٹل اسے دے سکتے ہیں. ہمارا تھیم یہ رہے گا کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ جو کربلا والے ہیں یا ان کی موومنٹ ہے وہ کس نگاہ سے قرآن کی نظر میں فٹ آتے ہیں، کہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں جس پر کل دشمن جو ہے وہ کوسچن مارک بھی ریز کرتا ہے یہ شیعوں کو کیا ہو گیا، یہ کدھر سے لے کے آتے ہیں. اور عزیزان ہم کوشش کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیات سے اور 14 کے فرمان سے عزاداری کے ثبوت بھی کہ یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات بھی آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کریں. باقی ایک اور بات بھی کہتا چلوں بات ہم کرنے سے پہلے کہ امام مظلوم کربلا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مدینہ سے لے کر کربلا تک 104 خطبات ہیں جو انشاءاللہ عزیز ٹائم ٹو ٹائم ان میں سے سارے اگر نہ ہو سکے تو ان کے کچھ خطبات آپ کے حوالے کرنے کی کوشش بھی کی جائے. تو اب بات شروع کرتے ہیں، مل کے ایک صلوات سنائیے محمد. میں بار بار آپ کو نہیں کہوں گا کہ نعرہ ماریے یا یہ سلوات بھیجیے، انشاءاللہ میں اپنی عادت چھوڑ کر آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کتنا آنے کے لیے تیار ہیں. ہاں ٹائم ہمارا کتنا ہوگا ہر روز؟ 9:30 بجے تک. 9:30 اب ہو کتنا گیا؟ صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا. یار یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آج کا مطلب آج کی بات پھر چھوڑ دیں، صرف مصیبت ہی پڑے. اس کے بعد کیا ہے کہ بند کرنے کا جی 10 بجے تک ہمارا ٹائم ہے، 10 بجے تک ہم لوگ کمپلیٹ. تو آج تو پھر ابھی یا تو پھر ہمارا ٹائم پہلے چینج کریں، 35 منٹ 40 تک کر لیں. نہیں آج تو ہو گیا، میں اپنا موضوع ابھی بند کر دوں گا. تو یہ ہے کہ کل سے پھر ایسا کریں کہ اس میں تھوڑی نظر ثانی کریں کہ وہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ تو رہ جائے گا. انشاءاللہ 8:30 بجے آپ کو جو آپ 8:30 سے 9:30 کم از کم 1 گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ اس میں اس کا صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان بہت ہی ابھی اچھا کیا میں نے پوچھ لیا، ورنہ آپ کو پھر چلیں کچھ نہیں کہتا میں. کیا ہے کہ میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یا اس کے بعد اور کل سے میں آیات انشاءاللہ ایک سیکوینس پیش کروں گا، ایک آیت نہیں بلکہ اس کا سیاق اور سباق ملا کے ایک پیراگراف ہوگا جو جہاں جہاں بھی میں حوالہ دوں گا آپ انشاءاللہ جا کے چیک کریں گے، اور اگر اس میں ادھر ادھر ہوا تو میرا گریبان پکڑنے کا آپ کو حق حاصل ہوگا.
میرا یہ دعویٰ ہے، میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 111 اور اس کے بعد 112 سورہ مبارکہ توبہ کی 10ویں پارے کی، یہ آیات کربلا کے شاہ اور اس کے اصحاب کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ امام حسین ابی عبداللہ حسین اور ان کے اصحاب باوفا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور میں انشاءاللہ بعض آراتیں ایسی پہنچیں گی کہ ان میں ایسی آیات بھی آپ کے حوالے کروں گا کہ جن میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام کے ان آیات میں۔ باقی آیات کچھ ایسی ہوں گی جن میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی شامل ہو سکتا ہے، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، پر ایسی بھی آیات ہوں گی جس میں صرف اور صرف زہرا کا لال ہی فٹ آئے گا۔ اور محمد وعلی محمد صلوات۔ اب چونکہ ٹائم تو ہو گیا ختم، لہٰذا میں اس آیت کو صرف اور صرف ساری نہیں بلکہ اس آیت کو انالائز کر کے مصیبت کے چند جملات جو ہیں وہ آپ کے حوالے کروں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے میں آپ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ایک تو ٹائم تھوڑا اس پہ پابندی کی جائے، اور آپ تو سارا سال پڑھتے ہیں، اس دفعہ سننے کی نیت کر لیں تو شاید کام چل جائے گا۔ عزیزان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے کچھ مومنین سے سودا کر لیا ہے، بزنس کر لیا ہے، اور ان سے کیا کیا ہے؟ بزنس ہوا کیا ہے؟ ان سے خرید کر لیا ہے ان کا مال، کیا ان کی جانیں پہلے لی ہیں اور ان کے مال بعد میں لیے ہیں۔ اور حتیٰ کہ کوئی حافظ بیٹھا ہو آپ میں سے وہ بھی پہچان سکے گا، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سارے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، جہاد کی جتنی آیتیں ہیں، اور اہل علم بھی سید بادشاہ تشریف فرما ہے کہ جہاد کی جتنی بھی آیات قرآن مجید میں ہیں، ان میں مال کا پہلے تذکرہ ہوتا ہے، جان کا بعد میں ہوتا ہے، کہ اللہ کی یہ عادت ہے اور سنت ہے کہ وہ مال لے کر، لوگوں کے مال لے کر اس مال کو پرکھتا ہے کہ کتنا طیب و طاہر مال ہے، کہ اور یہ کوالیفائی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد اس کی جان لینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ پر یہ لوگ جن کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہیں وہ اتنے چیک شدہ ہیں، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ان کی جانیں پہلے لے لی ہیں اور ان کے مال بعد میں لیے۔ اور اللہ نے پھر کہا کہ ان اللہ اشتری، یشتری نہیں کہا، وہ کہا کہ یہ سودا ہو چکا ہے، آج کی بات نہیں ہے کہ ہم سودا کرنے بھی نہیں جا رہے ہیں، بلکہ سودا ہم نے پہلے کر لیا عالم زر میں، اور کہا کہ اس میں کوئی نئے کسٹمر کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے، سودا ہو گیا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونے کو باقی ہے۔ وہ کون سے ہے؟ من المؤمنین۔ آپ عرب ہیں، جانتے ہیں کہ من کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے من تبعیدیہ۔ من تبعیدیہ یہاں استعمال ہوئی ہے کہ سارے مومنین سے سودا نہیں ہوا، کچھ مومنین سے یہ سودا طے ہوا ہے کہ ان کے جان اور ان کے مال ہمارے ہو گئے، بِأَنَّا، یہ پاک آئے عوض ہے، لَهُمُ الْجَنَّةُ، اور جنت ہماری تھی، ہم نے جنت ان کو ملکیت میں لی۔ ایسے عربی میں کہتے ہیں نا کہ ایک با ہوتی ہے اور ایک لام ہوتی ہے، المال لی، یہ مال میرا ہے، الاباء لی، یہ ابا میری ہے، اور لام جو ہے وہ ملکیت کی ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہو تو وہ لکم۔ تو اب اللہ نے وہاں دونوں استعمال کی ہیں، بزنس میں طرفین ہوتے ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے کی دوسری ہوتی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے سودا تو پہلے کر لیا تھا، اور وہ کیا مومنین سے ہم نے لیا، ان کی جان اور ان کے مال ہم نے لے لیے۔ ہم اس کی کلا میں وجہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، کہ انبیاء جو نہ کر سکے وہ کربلا والے کر رہے ہیں۔ تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ہم نے ان کو کیا کیا، ان کی جانیں اور مال ہم نے لے لیے، اپنی جنت ان کو ملکیت میں لے لی، تحفے میں نہیں۔ اور وہ ہے کون؟ وہ مجاہد نہیں ہے،
وہ مقاتل ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ پہلے سارے کے سارے قتل کرتے ہیں پھر سارے کے سارے قتل ہو جاتے ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ عجیب لوگ ہیں یہ مومنین کا گروہ کہ جن کے ساتھ ہم نے وعدہ قرآن انجیل میں بھی کیا تھا، تورات میں بھی کیا تھا، وہ پھر قرآن اور قرآن میں بھی وعدہ ہم نے ان سے کر رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے عزیزان کہ نو مسلموں سے اور کنورٹڈ سے خدا انجیل اور تورات میں وعدہ نہیں کرتا۔ وہ جو بعد میں کلمہ پڑھ کے داخل ہوں گے ان کے ساتھ تو سودا معلوم ہو گیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جو آج کے نہیں، وہ اس وقت کے مسلمان ہیں اور مومن ہیں کہ اللہ جن کا سودا خرید رہا ہے اور جن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور یاد رکھیے اللہ سے زیادہ وعدہ وفائی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اور پھر عجیب بات ہے، یہاں ٹون آیت کی عجیب لگتی ہے، یہ اس قسم کی دو جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک سورہ تکوین میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب اللہ نے ہمیں ساری ہر شے چھوڑنا پڑی اس بندے کی وجہ سے، انہیں کہا کہ ٹائم ہی نہیں ہے، تو گزارش کروں کہ ساری مخلوقات پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کوئی ایسا کوالیفائی ہے ہی نہیں کہ اللہ کو مبارکباد دے، اللہ نے خود کو مبارکباد دی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا بات ہے، میں اللہ کی، میں نے ایسی مخلوق پیدا کی۔ دوسرا مصداق یہاں ہے، یہاں اے کربلا والو، اے وہ مومنین جن سے ہم نے سودا کیا ہے، تم اتنے عظیم ہو کہ تمہیں اور کوئی خبر دینے والا کوالیفائی موجود ہی نہیں ہے، تم تو اتنے اس لیول پہ پہنچ گئے ہو جنہوں نے خدا کے ساتھ بزنس کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ خبر دی ہے، تم اپنے آپ کو بشارت دے دو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم اپنے آپ کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے کتنا اچھا سودا کیا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے سودا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کبھی گھاٹے کا تو امکان ہی نہیں ہے، تجارت لن تبور، کبھی بھی اس میں گھاٹا نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور صرف یہ مبارک ہی نہ دو بلکہ وذالک هو الفوز العظیم، یہ سودا فائدے کا ایک طرف اور فوز عظیم دوسری طرف سے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ راتوں میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اور حسین کے فرمان میں کیسی مطابقت نظر آتی ہے۔ ادھر کہا وذالک هو الفوز العظیم اور ادھر آپ زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی فوز عظیم پر فائز ہو جاتے۔ معلوم ہوا ہے وہ مومنین جن سے اللہ نے وہ سودا کیا ہے وہ ہی ہے جو فوز عظیم کے مالک ہیں اور فوز عظیم پر فائز۔ اگر وہ فوج عظیم پہ نہ ہوتے تو میں اور آپ یہ کبھی وش بھی نہ کرتے اور یہ امید بھی نہ کرتے کہ اے کربلا میں ہوتے تو ہم فائز ہو جاتے۔ معلوم ہوا جو کربلا میں شاہ کربلا کے قدموں میں جنہوں نے جان نثار کی ہے وہی ہے فوج عظیم پہ فائز۔ سبحان اللہ۔ تو اب کتنا ٹائم ہو گیا جناب؟ میں اپنی آیت جو ہے وہ اس کو کل پروان چڑھاؤں گا، بات کو 25 منٹ اور رہ گئے تھے۔ تو اب یہ تو دعویٰ ہے اور اس کی دلیل شروع کی ہے ہم نے، اور اس میں آپ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، بات مکمل کی ہے۔ یہ جو گروہ ہے جس سے میں نے سودا کیا ہے
یہ ہیں کون لوگ، ان کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ بتا دے سکے اور کر دے کہ کویت کی العمریہ مسجد علی ابن ابی طالب میں بیٹھنے والے مومنین جو ہیں وہ کل ان کے پاس گرپ ہو اور وہ جان جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا اس آیت کی ٹیریٹوری میں، اس باؤنڈری میں، ورنہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفات اس میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت 112 میں ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الصائحون الراکعون الساجدون الحافظون لحدود اللہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ یہ لوگ عام بندے نہیں ہیں، ان میں توبہ کرنے والے ہیں، ان میں عبادت گزار ہیں، ان میں گھروں کو چھوڑنے والے ہیں، ان میں رکوع کرنے والے ہیں، ان میں سجدے کرنے والے ہیں، ان میں امر کرنے والے ہیں، ان میں نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ان میں حدود الہی کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ اور اب حبیب آپ کو بھی ہم کہتے ہیں ان مومنین کو تم بھی بشارت دے دو۔ اب یہ ترجمہ تو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، پر کوئی سوال کر سکتا ہے، کوشچن کر سکتا ہے کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے سودا کر لیا ہے تو یہ توبہ کرنے والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے کہا جی بڑے پرانے مسلمان ہیں، تو یہ توبہ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ العابدون یہ ایسے عبادت گزار ہیں کہ دشمن بھی ان کی عبادت کی گواہی دے گا، کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ کتابیں جو کربلا اور کربلا والوں کے خلاف معترضانہ نگاہ سے لکھی گئی ہے نا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ امتیازی فرق اور بنیادی فرق تھا خیام حسینی میں اور خیام یزیدی میں، کہ اس رات کو شب عاشور کو بھی اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی، کہ خیام حسینی سے طبل و سرود کی اور رقص و آواز و ساز کی آوازیں آتی تھی، اور خیام حسینی سے قرآن کی تلاوت اور عبادت الہی اور ذکر الہی کی ایسے آوازیں آتی تھی جیسے مکھیوں کا چھتا ہو جس سے اس کی گھنگھناہٹ آتی ہے۔ عزیزان محترم، عبادت وہ ہے جس کی دشمنی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس کو کل بات کو واضح کروں گا کہ یہ توبہ کا کیا ذکر ہے، اور اگلی بات کو آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ گھروں کو چھوڑنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی میں آیات الہی آپ کے حوالے کروں گا کہ گھر کو چھوڑنا کس کے لیے، کیسے، کن حالات میں، وہ کیسے ہوا، ان سے بہتر اس کوالٹی پر کوئی فکر نہیں آتا ہے سوائے کربلا والوں کے۔ انشاءاللہ العزیز کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔ الصائحون یہ وہ ہیں جو فی سبیل اللہ خدا کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد الراکعون یہ رکوع کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون نہیں جانتا، دشمن بھی گواہی دے گا کہ ان کے ایک فرد نے رکوع ایسا کیا کہ اس رکوع کے صدقے میں ولایت دے دی۔ الساجدون اور کیسا سجدہ ہے کہ ان کے ایک فرد دوسری فرد کی پشت پر بیٹھ جائے تو نواسا نانے کا سجدہ پورا نہیں کر دیتا۔ العامرون بالمعروف یہ امر بالمعروف ان کے علاوہ قاری کون سکتا ہے؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ جب پڑھتے ہیں یا زیارت وارثہ آپ گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نماز بھی ایسی پڑھی تو نے حسین جیسے آدم سے لے کر خاتم تک نہ کسی نے پڑھی۔ اے حسین ابن علی تو نے زکات بھی ایسی دی جیسے آپ کے بابا بھی نہ دے سکے۔ اے حسین ابن علی امر بالمعروف تو نے کیا، اے حسین ابن علی نہی عن المنکر تو نے کیا۔ اور عزیزو اللہ، میں یہاں رک کے یہ کہوں گا کہ یہ تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جو آمر اور ناہی ہیں، اور جس کے مکتب فکر میں امر اور ناہی ہے ہی نہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے اور کسی
دوسری آیات کا انتظام کرے. وہ اگر کسی اور کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو جس یہ تو کہے گا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے اور وہ چھان بین کر لیجیے سوائے مکتب آل محمد کے فروعات دین کسی اور مکتب میں ہے ہی نہیں کہ جو امر بھی ہو جس میں نہی بھی ہو. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اور وہ لوگ ہیں اس گروہ کے کہ جو اللہ کی احکام اور اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. حسین ابن علی نے کربلا میں جانے کے لیے اور مکہ جانے کے لیے مدینہ جب چھوڑا تو عزیزان محترم وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. ان 114 خطبوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس میں جانے کا فلسفہ بیان کیا تھا, مدینہ چھوڑنے کی علت بیان کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, اور میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے, نہی عن المنکر کرنے کے لیے. اس لیے کہ نماز حسین ابن علی کے دور میں بھی اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی مدینہ میں پڑھی جا رہی تھی, مکہ میں بھی پڑھی جا رہی تھی, زکات بھی دی جا رہی تھی, حج بھی کیا جا رہا تھا. اگر حج نہیں ہوتا تو حسین ابن علی حج کو ادھورا چھوڑ کر باقی ساری دنیا حج کر رہی ہے, اور زہرا کا لال مکہ چھوڑ کر نہیں. اس کا مطلب حج بھی ہو رہا تھا اور زکاتیں بھی دی جا رہی تھی, خمس بھی دیا جا رہا تھا. اگر نہیں ہو رہا تھا تو حدود الہی کو پامال کیا جا رہا تھا. تو حسین ابن علی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حدود الہی کی حفاظت کروں. اور کائنات ارض و سماوی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ بیان دیا ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدود الہی کی حفاظت کروں, اور اگر ہے تو وہ صرف اور صرف حسین ابن علی کی طرف سے موجود ہے. والحافظین والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اور اے حبیب ان کو تم بھی بشارت دے دو. اور وہ نکلتے وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں کسی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح کب کی جاتی ہے؟ جب حدود الہی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے کوئی امت تو اس وقت اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. حسین نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں, میں روزہ بتانے جا رہا ہوں, میں حج کرانے جا رہا ہوں. نہیں, وہ تو ہر سب کچھ ہو رہا ہے. جو چیز پامال کی جا رہی ہے میں اسے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ ہے امر بالمعروف کو ترک کیا جا رہا ہے. اللہ کے حرام کو حلال میں اور حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور حسین اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونے نہیں جا رہا. اور پھر کہا کہ دیکھیے اس میں وہ ان اللہ اشترا من المؤمنین, ان مؤمنین میں کسی کو معلوم نہیں کرنا چاہتا. جو دور ہے ان کو بلایا اور جو ساتھ ہے ان کو کہا آپ کی شاید ضرورت نہ پڑے, تم جا سکتے ہو. اس لیے کہ یہ سودا آج کا نہیں ہے نا, یہ سودا تو پہلے تھا. کسی کو غلط فہمی نہ رہ جائے اور شاید غلطی سے آ گیا ہو یا ادھر کہیں پھنسا ہوا ہو تو بہت سارے ایسے انشاءاللہ موڑ آئیں گے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ حسین ابن علی کا یہ عمل کیسا ہے کہ دوسرے کو موقع دے رہا ہے اور اسے دور کر رہا ہے. یہ کیا ہے کہ دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ جب انسان مشکل میں گر جاتا ہے تو وہ ہر کسی کو بلاتا ہے, آؤ میری مدد کرو. اور یہ کیسا انسان ہے کہ جو ساتھ میں ہے ان کو کہتا ہے چلے جاؤ, اور جو دور ہیں ان کو ساتھ بلانے کے لیے وقت بھی دیتا بھی ہے, وقت مانگتا بھی ہے. تو عزیزان محترم انشاءاللہ العزیز کل سے مفصل آیات کی بررسی کریں گے, اور میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ 10 منٹ میں صرف اور صرف چند مصیبت کے جملے آپ کے حوالے کروں.
کہ حسین بن علی نے جو اقدام کیا ہے، مسائل ہم بناتے نہیں ہیں، مسائل وہی ہوتے ہیں، آپ سنیں ہوگا ہر کس کا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا. تو حسین بن علی نے آج کی حد تک میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک خطبہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کے حوالے کروں. وہ اس وقت کی بات کہ 22 رجب المرجب کو سن 60 ہجری غریب شام کا انتقال ہوتا ہے، اور 27 رجب المرجب یعنی 5 دن کے بعد مدینہ میں خبر پہنچتی ہے، اور ولید کا قاصد سید الشہداء کی خدمت میں آتا ہے کہ آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے. اور اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ مقام نانا کی زرعی مبارک پر قبر مطہر پر عبادت مشغول ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کے بعد آ جائیں گے، لیکن رات روایت کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی، رات کا سما تھا، اور بنی ہاشم کے 18 یا 19 نوجوانوں کو لے کر سید الشہداء دربار میں پہنچے ہیں، اور حضرت ارشاد فرماتے سب خطاب کر کے کہ اے عباس تم ان کے انچارج تو ہو ہی صحیح، لیکن میں اندر اکیلا جاؤں گا، اور اگر میری آواز اللہ اکبر کی بلند ہو جائے تو پھر تم اندر آ سکتے ہو. عزیزو، جب گفتگو ہوئی ولید گورنر کی اور امام حسین علیہ السلام کے مابین، تو پیغام دیا گیا، اس لیے کہ اس خط میں یہ تھا کہ یا بیعت یا سر. تو امام مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الامیر، یہ خطبہ ہے حضرت کا سب سے پہلا، انت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومہبط الوحی، کیا تو جانتا ہے گورنر کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں؟ قربان جاؤ بلاغت حسین کے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت نبی ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبی میں اور اہل بیت نبوت میں فرق یہ ہے کہ جب تک نبی ہے اس کے اہل بیت ہیں، اور جب نبی ہی نہیں تو پھر اہل بیت نبی نہیں ہو سکتا. لیکن فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، جب تک نبوت جاری ہے ہم اہل بیت ہیں، اور ہم معدن الرسالہ ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر کے پروڈکٹس کا نام ہے رسالت. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے جد نے 2 بچے پالے تھے، ایک محمد رسول اللہ بن گیا اور ایک علی ولی اللہ بن گیا. ہم وہ ہیں، اور مہبط الوحی، ہم وہ ہیں جہاں وحی اللہ بھیجتا ہے، وہ مختلف الملائکہ، ہم فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے، یعنی 24 گھنٹے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور کوئی نہ کوئی جاتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہم ہیں، واما یزید، اور یہ یزید جس کا پیغام تم ہمیں دے رہے ہو، رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق، یہ اس کی صفات ہے، وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ارشاد فرماتے ہیں یہ تقابل آپ نے دونوں کا سن لیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے عزیزان کہ میں حسین اس کی بیعت نہیں کرتا، کافی تھا خدا کی قسم. مگر قربان جو بلاغت حسین کے کہ وہ دفاع کرنا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی، نہ میرے بھائی نے کسی کی بیعت کی، اس لیے کہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والا بھی جو میری صفات کا مالک ہوگا اس جیسے صفات والے کے سامنے جھکے گا نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اس بیعت کی جلدی کیا ہے؟ نقدو وتقون
نصبح وتصبحون ننتظر وتنتظرون کہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو. کل دن چڑھے گا صبح ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ. ہم دیکھیں گے دنیا کے سامنے کہ بیعت کا حقدار کون ہے اور خلافت کا حقدار کون ہے. اور وہاں کسی نے جسارت کی تھی کہ ان کا سر جو ہے اس لیے کہ حسین پھر قابو میں نہیں آیا تو حسین کی نگاہ نے جب دیکھا تو وہاں ہی اللہ اکبر کو بلند کرنا تھا کہ فرمایا کہ تم ایسی جسارت کر سکتے ہو کہ تم میں یہ طاقت بھی نہیں ہے. حسین جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. اور پھر روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس اور باقی بنی ہاشم نے جب اندر آنے کی کوشش کی تو حسین نے ایک اشارہ کروں گا آپ کے لیے. حسین نے اپنے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابھی نہیں. یہ لفظ کہا تھا ابھی نہیں عزیزوں بن گیا کبھی نہیں. اجرکم اللہ. بس دو چار آنسو آ جائیں تو اگر حسین کے بارے میں غمگین دل سے آئے نکل جائیں تو وہ قبول کر لے جائیں. اتنا قریب ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے آڑے مار کے روئے جائے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. عزیزو حسین ابن علی نے کہا کبھی ابھی نہیں تو وہ بن گیا کبھی نہیں. اب دیر کے بعد جب آئے ہیں نا تو دروازہ بھائی لگا اور جب کہا کہ من علی الباب آواز آئی کہ کون ہو سکتا ہے سوائے تیری دکھیاری بہنوں کے. جب سے تم دربار میں گئے ہو تمہاری بہنوں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہیں. مگر آپ کو حسین ابن علی دیر ہوئی تھی نا تو آپ کی نانی ام سلمہ نے یاد کیا ہے. وہاں سے ہو کے آئیے عزیزو خدا آپ کو جزائے خیر دے اور کبھی حسین کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے. حسین ابن علی آئے اپنی نانی اماں کے پاس اور جناب ام سلمہ کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ اماں نانی اماں آپ نے کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ حسین تم عراق نہ جاؤ. کہا اماں نانی اماں عراق جانا بہت ضروری ہے. تو فصاحت صیحۃ کہ جناب ام سلمہ کی چیخ نکل گئی. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اے کاش میری حسرت ہے کاش میں کربلا میں ہوتی آپ کے ساتھ چلی جاتی. تو امام مظلوم کربلا ارشاد فرماتے ہیں کہ نانی اماں کیا میں آپ کو کربلا دکھا نہ دوں؟ فاشار حسین ابن علی نے دو امیوں کا اشارہ کیا تو جناب ام سلمہ نے رونا شروع کر دیا. تو مالا جو کی اجازت تھا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ حسین میں دیکھ رہی ہوں کہ چند خیمے ہیں جنگل میں جن کو آدھا نے گھیرا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے بعد اور گریا بلند ہوا. اب کیا ہوا نانی اماں؟ کہا کوئی جوان ہے جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں اور وہ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آ رہا. اجرکم الزہرا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نانی اماں جانتے ہو یہ کون؟ یہ میرا کڑیل جوان بھائی عباس. اس کے بعد پھر چیخ بلند ہوئی. کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ کہنے لگے ایک جوان ہے جس کے سینے میں برچھی لگی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اماں یہ میرا اکبر ہے. پھر بات ہوئی آواز کہا اب کیا ہوا؟ کہتی ہے کوئی ایک ہے جس کو مار رہے ہیں اور ہزاروں مارنے والے ہیں. فرمایا ہذا ابن الحسین. اللہ یہ تیرا بیٹا حسین ابن علی. اس کے بعد عزیزو راوی کہتا ہے کہ امام حسین ابن علی اپنی اماں کی قبر مطہر کی طرف چلے لیکن اس کے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ گئے. تو راوی کہتا ہے ذہب حسین الى قبر جدہ کل جبل الراسب. جب حسین ابن علی نانا کی قبر پہ گئے تو کوہ پابکار کی طرح چلتے ہوئے گئے. ولما ذهب الى قبر امه کہ جب اپنی اماں کی قبر کی طرف جائے تو صغیر اپنی گھوڑیوں پہ چلتے ہوئے چھوٹے بچے کی طرح اپنی اماں کی قبر پہ گئے. عزیزوں جب قبر پہ پہنچے
ایسے پیغمبر ہیں جو 30-40 سال سے کبھی سن نہیں سکتے تھے، لا یسمع صدرات، جو بادلوں کی گرج بھی نہیں سن سکتے تھے، لیکن اس رات کہتے ہیں اپنی بیوی کو بلا کر کہ اے بیوی، میں جو 40 سال سے کچھ نہیں سن سکتا تھا، کیا وجہ ہے مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی؟ معلوم ہوا محمد کی مستورات اتنا بلند روئی جیسے بادل بھی نہیں گرجتے۔ عزیزوں میرے آقا جناب غفاری کہتے ہیں کہ بیوی مجھے کچھ مستورات کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ عزیز راوی کہتا ہے کہ صبح جب ہوئی تو میرے مظلوم امام نے انتظامات مکمل کیے، عصر 28 رجب کو ایک قافلہ تیار ہوا، بس آپ کی زحمت ختم کرنے جا رہا ہوں، اجتماع سے دعا خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ راوی کہتا ہے میں وہاں دیکھ رہا تھا، مستورات آتی ایک ایک کر کے ان کو سوار کیا جاتا تھا، لیکن حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن ایک دم میں نے دیکھا مقام حسین، میں دیکھتا ہوں کہ حسین اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک مستور بڑی شان و شوکت سے نکلتی ہے، جس کی چادر زمین پر اپنے اس کے قدموں کے نشان بھی مٹاتی آتی ہے۔ جب اس کو ایک طرف سے اکبر نے سہارا دیا، ایک طرف سے قاسم نے سہارا دیا، میرے حسین ابن علی کھڑے ہوئے، جب بھی مستور سواری کے قریب آئی تو حسین ابن علی کھڑے ہوئے، عباس نے بسم اللہ پڑھ کر زانو طے کیا، عباس کے بھائی بادشاہ کے اکبر نے اپنے کچھ پہ ہاتھ رکھا، جناب قاسم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، حسین ابن علی نے بھی بازو تھام کر سوار کیا۔ عزیزوں کہنے لگے پوچھتے نہیں ہو یہ کون ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ حاضر زینب ابنت علی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور کو اور 11 محرم کو ان بے پرواہ اونٹوں پہ چڑھنے کے لیے بولا گیا تھا، بیوی کا منہ پر گیا سرات کی طرف اور کہا یا ابا الفاضل اے عباس، جب میں مدینہ سے نکلنا چاہتی تھی تو نے سوار کیا، لیکن دیکھنا وہاں میرے بھائی کے قاتل نہ تھے، یہاں سارے میرے بھائی کے قاتل موجود اور تیری بہنیں اکیلی اور مجبور۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى رب الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال۔ خدا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے بزرگوں کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مریضوں کو خاص طور پر حاضرین کے مریضوں کو اور متعلقین کو شفاء کلی اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ خالق کائنات ان روتی ہوئی آنکھوں کو قیامت کے دن مایوس نہ فرمانا، یہ اپنا فیصلہ ہے کہ جو حسین پر آنسو بہائے گا وہ قیامت کے دن نہیں ہوئے گا، یہ صحیح حدیث شریف میں موجود ہے۔ مالک کائنات ان آنسوؤں کے بدلے میں وہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام تمام محبین آل محمد کے حق میں جاری فرما دے۔ خدا یہ جو مسافرین اور اس تیرے مسافر بندے کا غم منائے ہیں، ان سے زیادہ مسافر تو کون جانتا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں جو مسافر نہ ہو اس کے سامنے مسافر کی کیفیت بیان کی جائے تو اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسافر کو اگر بتایا جائے کہ فلاں مسافر کہاں کس موڑ پر کیسے شہید ہو گیا، یقین مانیے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے سمجھنا۔ خدا کے یہ مسافر ہیں تیرے بندے،
اور تیرے اس محبوب مسافر کا ذکر مناتے ہیں، ان کو انہی کے ساتھ معشور فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں دگنی رات چگنی اضافہ فرما، اور ہمیں صراط مستقیم علی ابن ابی طالب پر قائم غیر فرما، ہم زندگی کے آخری سانس تک حسین حسین کرتے دنیا سے جائیں، اور قیامت کے دن جب تو اٹھائے تو یا علی کہتے ہوئے علیہ کائنات قائم علیہ محمد سرکار کا دور ہو، ان کے آنے تک ہمارے مراکز دین یا دعوات عالیہ خاص طور اس مقام اس مرکز کی حفاظت فرما، ان کے نائبین برحق مراج اعظام کی حفاظت فرما، تمام ہماری مائیں بہنیں جو اسلامی فلیگ لے کر پوری دنیا میں، دیکھیے مرد جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی لباس میں کبھی کسی لباس میں، لیکن یہ حجاب اسلامی وہ لے کر مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح فرنٹ لائن پہ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا ہماری توفیقات میں لاکھ فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اور قائم علیہ محمد کا ظہور فرما، ان کے آنے پر ہمیں ان کی زیارت مشرف فرماتے ہوئے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، بفضل و رحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔